بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا ویک اچھا گزرا؟ گڈ. اور آپ نے یہ بتائیں کہ رمضان پروگرام اٹینڈ کیا تھا سنڈے کو؟ ویلکم رمضان. کل جز 1 سنا آپ سب نے؟ ویری گڈ. کیونکہ آپ دیکھیں استاذہ ماشاءاللہ 5 ایئرس کے بعد دورہ قرآن کروا رہی ہیں نا، تو وینسڈے کو تو آپ کی کلاس ہے، تو کلاس اپنی وینسڈے کو لیں. وینسڈے والا سیشن جو ہے وہ ریکارڈنگ سے کور کر لیں، اور باقی دن آپ لوگ پھر جتنا بھی سن سکتے ہیں لائیو کلاس میں یا ریکارڈنگ میں، تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ نئے طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، جیسے ایک انسان کو اس کی استطاعت ملتی ہے الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ ہم اپنے گرامر کے سیشن کی طرف چلتے دعا کے بعد. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وسل سخیمۃ قلبی. آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے قرآن کو گرامر سے سیکھنے کا سفر آسان اور سہل بنائے، اور آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنی ریویژن کریں گے، اور اگر ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ اسم ضمیر بھی تھوڑا سٹارٹ کر لیں گے، اور پھر نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کر لیں گے. لیکن آج کی جو ریویژن ہے اس میں نے آپ کو جیسے پچھلی دفعہ بھی ٹاپکس بتائے تھے کہ جو آپ کا نیکسٹ کوئز ہے وہ اس ساری ریویژن پہ بیسڈ ہے، یعنی اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی جو 4 اقسام ہم کر چکے ہیں، 4-5 ابھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، وہ سب آپ نے پریپیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ ہمارے فلو چارٹس ہیں، اسم جنس الحمدللہ ہم کور کر چکے ہیں، اعراب کور کر چکے ہیں، عدد کور کر چکے ہیں، اور وسعت الحمدللہ وہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں جو آپ کے کوئز میں آئے گا وہ ہے معرف باللام، اسم نکرہ، معرف باللام، اسم علم، اسم اشارہ اور اسم موصول. ٹھیک ہے؟ اور اسم ضمیر اور اسم ندا اس کا بھی کوئز الگ ہوگا. تو یہ مینلی آپ نے فرسٹ جو آپ کے 1 2 3 4 ٹاپکس ہیں نا، یہ آپ لوگوں نے پریپیئر کرنے. اور اسم علم کیا ہے؟ خاص جگہ، شخص، وقت اور چیز کے نام کو کہتے ہیں. اسم اشارہ کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی 2 اقسام ہیں، قریب اور بعید. اور پھر یہ سارے الفاظ ہیں جن کو جب ہم آیت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم اشارہ قریب ہے. ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذا، ھذینی، ھؤلائی، یہ میسکولن ہے. اور پھر فیمینن یا مؤنث کے لیے ھذیہ، ھاتانی، ھؤلائی، ھذیہ، ھاتینی، ھؤلائی. پھر ہمارا اسم اشارہ بعید، ذالک، ذانک، اولئک، ذالک، ذینک، اولئک، تلک، تانک، اولئک، اور تلک، تینک، اولئک. اور جیسے اعراب کے اعتبار سے الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ واحد جمع سیم ہے، صرف تثنیہ میں ڈفرنٹ آتا ہے. اسم موصول الحمدللہ یہ بھی ہم نے پچھلے ہفتے مکمل کر لیا تھا. آپ نے قرآن مجید میں دیکھا اسم موصول کو ترجمہ سنتے وقت؟ ملا آپ کو اسم موصول؟ چلیں، گڈ، ایکسلنٹ. اور اسم موصول کا کام کیا ہے کہ یہ کنیکٹ کرتا ہے. آپ تھوڑا سا نا یہ بھی غور کریں گے کہ پچھلی بات کو یہ اگلی بات سے جوڑتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں. صلہ اس لیے کیونکہ اسم موصول نے اس سے پچھلی بات کو جوڑا ہوتا ہے. جیسے ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتوں کو جوڑنا. تو وہی کام اسم موصول بھی کرتا ہے کہ پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑ دیتا ہے. پھر جو اسم موصول ہے وہ الذی، اللذانی، اللذینی،
یہ بھی آپ دیکھیں سیم ہی ہے جس طرح ہم نے اسم اشارہ قریب اور بعید میں دیکھا تھا کہ اس میں جو واحد اور جمع ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں اعراب کے اعتبار سے، مرفوع منصوب مجرور، صرف تثنیہ میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے تثنیہ میں جب مذکر آئے گا تو اللذینی ہے منصوب مجرور کے لیے، اور مؤنث کے لیے اللتینی ہے، باقی سارا سملر ہے. الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی. اور پھر منصوب مجرور کیا ہے؟ الذی، الذین، اللذینی، الذین، اللتی، اللتینی، اللاتی، اللائی. ٹھیک؟ چلے اب انشاءاللہ ہم نے کوئی سٹارٹ کیا تھا، اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. اور اس میں آپ کے کوئز کی بھی ریویژن ہے، اور ساتھ ساتھ ابھی تک جتنے ہم نے ٹاپکس کور کیے نا ان کی بھی ریویژن ہے، تاکہ ساری ٹرمینالوجیز بار بار آپ دہراتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں، کیونکہ آپ دیکھیے سب لنکڈ بھی ہیں نا. جیسے آپ عدد کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ الذی کے بعد واحد آئے گا، الذین کے بعد جمع آئے گی. اسم اشارہ میں آپ کو پتا ہو کہ ھذا کے بعد واحد آئے گا، ہؤلاء کے بعد جمع آئے گی. تو اس لیے سارے جو رولز ہیں نا وہ لنکڈ ہیں، اسی لیے ان کی ریویژن بھی اکٹھے کرنی ضروری ہوتی ہے. چلے اس کا تسنیہ بتائیے. واللہ خیر الماکرین، اللہ مبارک. الماکرینی، ایکسلنٹ. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اس کا درست واحد بتائیں. آپشن 1 ہے، شاباش. اچھا اس میں آپشن 2 پیچھے آپشن 1 تھا. الصابری اس کا واحد ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس کا اعراب کیا ہے؟ منصوب مجرور ہے نا، تو اس لیے کسرہ ہم نے اس کے نیچے لگا دی. اچھا یہ بتائیے کہ اس آیت میں کون سا اسم مؤنث ہے؟ مغیرن، ذالک، نعمت. آپ نے کیسے پہچانا اس کو؟ ایکسلنٹ، گول تا سے، علامتی مؤنث ہے. اس آیت میں کتنے اسماء قیاسی علامتی ہیں؟ فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ، 2، 3 یا 4؟ آپشن 1، 2 اور 3. ویری گڈ. 2 ہیں، اور کون سے؟ مِئَةٌ صَابِرَةٌ. کیونکہ دونوں کو ہم نے کیسے پہچانا؟ گولتا سے. شاباش، ایکسلنٹ. اس آیت میں کتنے اسماء سمائی مؤنث ہیں؟ آپشن 1 2، آپشن 2 3، آپشن 3 4. شاباش، اس میں ٹوٹل 3 ہیں. اور یہ کیا ہے؟ والشمس والقمر والنجوم. یہ ہمارے قدرتی اشیاء کے ناموں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یس. اچھا اس آیت میں کون سے اسماء جمع مکسر ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، تینوں جواب درست ہیں. اموالہم، انفسہم اور اولیاء. اس آیت میں کتنے اسماء نکرہ ہیں؟ 3، 5 یا 2؟ آپشن 2 5 ہے. ویری گڈ. اب دیکھیں متحرفن، قتال، متحیزن، فیاتن، بغضبن. ویسے تو با بھی نکرہ ہے، لیکن ہم صرف دیکھ رہے تھے نا کہ جو تنوین کے ساتھ آئے. اس آیت میں کون سے اسماء علم ہیں؟ ماشاءاللہ. آپشن 1 and 2 آد کیا ہے؟ کیسے آپ نے اس کو اسم علم کی کیٹیگری میں کیوں ڈالا آپ نے؟ کس کا نام ہے یہ؟ پراپر ناؤن ہے. شاباش. اور آپ دیکھیں اقوام کے نام ہے. ٹھیک ہے. نہیں، آد جو ہے وہ پروفٹ نہیں تھے. آد ایک نیشن کا نام تھا، ان کی طرف پروفٹ بھیجے گئے.
आद और समूद और फिर हूद. हूद जो है ये प्रॉफिट का नाम है, ठीक है. वो इला आदिन अखाहुम हूदा, तो आद जो है वो कौन थी और हूद अलैहिस्सलाम जो है वो उनके नबी थे. इस आयत में कौन से अस्मा मारफा हैं, ये बताइए ढूंढ के. ऑप्शन 1 अल खबीस, ऑप्शन 2 अत-तय्यब, ऑप्शन 3 जमीयन. वेरी गुड, ऑप्शन 1 एंड 2, ठीक. मंसूब इसम की निशानदेही करें. इसमें मंसूब इसम कौन कौन सा है? अल्लाहु अमरन मफूला, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. मंसूब इसम. अच्छा, ऑप्शन 1 करेक्ट क्यों नहीं है ये भी बताएं, क्योंकि हमारे पास लॉजिक होना चाहिए ना. हम तुक्के तो नहीं लगा रहे ना, हमारे पास एक लॉजिक है चीजों का. और वो लॉजिक क्या है? शाबाश, कि अल्लाह मरफू है और ये दोनों मंसूब है, ठीक है. अल्लाह मुबारक. मरफू इसम की निशानदेही करें, और इसमें मरफू इसम वाहिद भी हो सकते हैं, जमा भी हो सकते हैं. हिंट आपको दे रही हूं. अल्लाह मुबारक, एक्सीलेंट. अल जमआनी, आपने इसको कैसे मरफू आइडेंटिफाई किया? तस्निया है, गुड. और कदीर उनको दम्मतैन की वजह से, ठीक है. अल्लाह मुबारक, एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट्स. फिर इसके बाद मजरूर इसम की निशानदेही करें. कद्दमत बिदल्लामिन लिल अबीदी. माशाल्लाह, वेरी गुड. बिदल्लामिन, इसको आपने कैसे पहचाना? कसरतैन की वजह से. वेरी गुड, अल्लाह मुबारक. वो इसम जिसकी पहचान अलिफ लाम है उसे क्या कहते हैं? इसम अलम या इसम मुअर्रफ बिल लाम? ये तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक. उसको मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं. गुड. हर वो इसम जो मुअय्यन मारूफ खास चीजों के लिए इस्तेमाल होता है उससे क्या कहते हैं? इसम मारफा, इसम नकरा. वेरी गुड, उसे इसम मारफा कहते हैं, ठीक है. इसम इशारा वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की तरफ डैश के लिए इस्तेमाल हो, अहमियत जगाने या इशारा के लिए. एक्सीलेंट, इशारा के लिए इस्तेमाल हो. पास की चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा करे उससे इसम इशारा करीब, इसम इशारा बईद. भाई आप तो सवाल से पहले ही जवाब दे रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक. दूर की चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा करे उससे इसम इशारा बईद कहते हैं. गुड, अल्लाह मुबारक. इतनी अच्छी तो आपको ग्रामर आती है, ऐसे आप लोग घबराते हैं. हाजा और हाजी ही कौन सी किस्म है? इसम इशारा बईद है या करीब है? वेरी गुड, इसम इशारा करीब. इस मिसाल में इसम इशारा किस तौर पे आया है? इशारा के तौर पे, मुरक्कब के तौर पे या जुमले के तौर पे? हाज़िही नाक़तु. माशाल्लाह, आपको याद था, अल्लाह मुबारक. इसमें असल में जुमले के तौर पे आया है, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब वो अलिफ लाम के बगैर इसम ही आ रहा है तो वो फिर जुमला होगा. लेकिन अगर ना उसमें कोई मुरक्कब है ना उसमें कोई जुमला है तो वो सिर्फ इशारा के तौर पे होगा, ठीक है. बहरहाल ये आपके क्विज में नहीं आएगा, सिर्फ रिवीजन के तौर पे, परेशान ना होइए. अच्छा, इस मिसाल में इसम इशारा किस तौर पे आया? तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक. ऑप्शन 3 है ये भी, ठीक है. जुमले के तौर पे आया है, अलिफ लाम के बगैर है ना, और आयात है. अब इसको देखें, शायद आप अब गैस कर लें. मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था ना, पिछले लेक्चर सुने ना इंशाल्लाह.
یہ آپشن 1 ہے، اس کا کریکٹ ہے اشارے کے طور پہ. آپ دیکھیں اس کے بعد کوئی اور اسم نہیں ہے نا، صرف اشارہ ہے. جو باقی 2 مثالیں تھی نا، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب الف لام کے بغیر کوئی اسم آئے گا اسم اشارہ کے بعد تو وہ جملہ ہوگا، اور اگر الف لام کے ساتھ آئے گا تو وہ مرکب ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں اب یہ بتائیے اس میں کیا ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. اشارہ مرکب یا جملہ؟ یہ مرکب ہے. شاباش، گڈ. اس میں بتائیے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. یہ بھی مرکب ہے. گڈ، الف لام آیا ہے. اس میں کس کے طور پہ آیا ہے؟ الف لام کے بغیر ہے. چلے اب آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی. گڈ جاب. جملے کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بتائیے ذالک بأنہم. بأنہم اسم ہے نہیں نا، تو یہاں پہ صرف اشارے کے طور پہ آیا. اگر آپ کو اسم کی پہچان ہے نا تو مرکب اور جملہ آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی مشکل نہیں. اگر اسم اشارہ کے بعد صرف اسم آ رہا ہے الف لام کے بغیر، نکرہ آ رہا ہے تو وہ جملہ ہوگا، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ مرکب ہوگا. بس یہ یاد رکھیں. اچھا، درست اسم اشارہ چنیں. الکتابانی، ہاذانی الکتابانی یا ہازینی الکتابانی. ہاں جی، زبردست، اللہ مبارک. کیونکہ الکتابانی مرفوع ہے تو اس لیے اس کے ساتھ اسم اشارہ بھی ہم نے مرفوع لگایا. طالبات، ہذہ طالبات یا ہؤلاء طالبات. آپشن 2. شاباش. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہذہ ہی کب آئے گا جمع کے ساتھ؟ جب وہ جمع مکسر ہوگی. اور اسی طرح وہ جمع غیر عاقل ہو، جمع مکسر غیر عاقل، تب ہم واحد لگائیں گے، لیکن واحد مؤنث. لیکن اگر وہ انسان ہے، عاقل ہے، تو پھر اس صورت میں ہم جمع ہی لگائیں گے. المؤمنون، ہؤلاء المؤمنون یا ھذا المؤمنون. اللہ مبارک، ہؤلاء المؤمنون. گڈ. الایام جمع ہے، اس کے ساتھ مؤنث اسم اشارہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ غیر عاقل جمع مکسر ہے، کیونکہ یہ مؤنث. ویری گڈ، ایکسلنٹ، اللہ مبارک. گڈ جاب ایوری ون. اسم موصول کی وضاحت کرنے والا جملہ کیا کہلاتا ہے؟ صلہ یا موصولہ؟ صلہ کہلاتا ہے. گڈ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. اس میں صلہ کون سا لفظ ہے؟ اعدت، واتقوا یا النار؟ زبردست، اعدت ہے. گڈ. اس مثال میں صلہ کون سا لفظ ہے؟ مما، یقیمون یا ینفقون؟ گڈ، یقیمون، کیونکہ اسم موصول کے بعد آیا نا. اس مثال میں اسم موصول کون سا ہے؟ یا ایہا، الذین یا فلا؟ گڈ، الذین ہے. چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماشاءاللہ، اللہ مبارک، آپ نے سارا اپنا اسم معرفہ جو ہے اس کی ریویژن کمپلیٹ کر لی. بس اسی طرح کے نا ملتے جلتے سوالات انشاءاللہ آپ کے کوئز میں بھی آئیں گے، اور آپ تھوڑا سا ایکٹیویٹی شیٹس کو ریوائز کر لیں، کیونکہ موسٹلی جو کوئز ہم بناتے ہیں اس میں ایکٹیویٹی شیٹ میں سے ہی سوال ڈالتے ہیں، تاکہ کیونکہ وہ سارے سوال آپ نے سالو کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو آلریڈی آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں. الحمدللہ. جی مریم، آپ کو کوئی سوال ہے؟ پوچھیں. جی سسٹر شاہز، کیا آپ نے وہ اس کی جو ہم نے آنسر چیک کرنے آنسر شیٹ نہیں ابھی آئی؟ اچھا چلے، میں انشاءاللہ، بس وہ رمضان پروگرام کی وجہ سے تھوڑی بزی تھی، تو میں انشاءاللہ جلدی کرتی ہوں اس کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہمارے پاس 5 منٹس ہیں ابھی، تو ہم تھوڑا سا اسم ضمیر کو دیکھ لیتے ہیں، اسٹارٹ کر لیتے ہیں، پھر نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ.
اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ ضمیر کا لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ویسے آپ نے سنا میں ضمیر پروناؤن آتا ہے، ویسے ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کے اندر ضمیر ہے نا، اندر چھپی ہوئی چیز ہے نا، کانشیس ہوتا ہے، بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً اگر آپ کو کوئی کہتا ہے آپ کا ضمیر، تو اس سے مراد آپ تو نہیں ہوتے نا، آپ کے اندر جو چیز ہے وہ ہوتی ہے۔ تو جو اسم ضمیر ہے نا، اس کا کام بھی بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جو اسم کا نام ہے اس کے بجائے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسم ضمیر یا پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کسی نام کی جگہ بولا جائے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ اس اسم کو بار بار دہرانے کی نوبت نہ آئے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً یہ کہنے کے بجائے کہ عائشہ ایک اچھی لڑکی ہے، عائشہ قرآن پڑھتی ہے، عائشہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، عائشہ مدرسہ جاتی ہے، اب عائشہ 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 دہرانے کے بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ عائشہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے، وہ مدرسہ جاتی ہے، ہم ہر جگہ وہ یہ شی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جملے میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور بار بار نام کی ریپیٹیشن سے انسان بوجھل نہیں ہوتا۔ تو اسم ضمیر وہ اسم معرفہ خاص ہے جو اسم علم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ کوئی نام ہوتا ہے اور پھر اس کی جگہ جو ہے وہ جو اسم استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ اسم علم ہوتا ہے، اسم ضمیر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ کسی خاص اسم کا قائم مقام ہوتا ہے، قائم مقام جیسے ابھی آپ نے کسی نے لکھا نا ریپلیسمنٹ، تو ایگزیکٹلی ضمیر کا یہی کام ہے کہ وہ ناؤن کو ریپلیس کر دیتا ہے، اس لیے اس کی معرفہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً ہوا ضمیر ہے، انت ضمیر ہے، انا ضمیر ہے، نحن ضمیر ہے، یہ سب آپ نے سنے ہوئے نا قرآن میں، ماشاءاللہ آپ نے ترجمہ بھی یاد کیا، تو یہ سارے آپ کے ضمائر ہیں۔ ہوا تھرڈ پرسن ہے، انت سیکنڈ پرسن ہے، انا فرسٹ پرسن، نحن فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے؟ کسی اسم فعل حرف کے ساتھ جڑے رہنے یا الگ تھلگ رہنے کے اعتبار سے اسم ضمیر کی دو اقسام ہیں، اور ضمیر متکلم بھی ہو سکتا ہے، حاضر بھی اور غائب بھی۔ یعنی آپ دیکھیں جب آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کی تین کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، ایک آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو نہیں ہے، آپ کے ہسبینڈ آفس گئے ہوئے تو آپ کی امی کہتی ہیں اچھا تمہارے ہسبینڈ کہاں ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ آفس گئے ہوئے، تو آپ وہ کا لفظ استعمال کرتی۔ پھر اسی طرح آپ کہتی ہیں بیٹا کہاں ہے، تو آپ سامنے بیٹھا ہے تو وہ آپ اس سے تم کیا کر رہے ہو پوچھ رہی۔ چلیں یہ کوئی اور بھی نانی بول پڑیں گی۔ اچھا پھر آپ دیکھیں اسی طرح آپ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ متکلم ہیں، میں، ہم، ٹھیک؟ تو اسم ضمیر کیا ہے؟ تھرڈ پرسن، فرسٹ پرسن اینڈ سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے؟ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی مزید جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ ہے ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھیں کہ منفصل کا مطلب ہے ڈیٹیچڈ، الگ، اور متصل کا مطلب ہے اٹیچڈ اینڈ کنیکٹڈ، ٹھیک ہے؟ یس، ایک تو سیپریٹ ہے اور ایک کنیکٹڈ ہے۔ تو منفصل کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ وہ ضمیر جو اسم فعل یا حرف سے الگ استعمال ہوتی ہے، بالکل جیسے ہوا ہے، ہیا، ہم، الگ الگ آپ کو نظر آتے ہیں نا قرآن میں۔ تو انا، نحن، تو یہ سارے منفصل کی ایگزامپلز ہیں کہ بالکل الگ آپ کو پہچانی جاتی ہے۔ اور متصل کیا ہے؟ جو جڑ کر آتی ہے، جیسے ربہم، رزقناہم، اس میں کنیکٹڈ ہے نا، سارے ایک ہی لفظ میں گم ہوئی ہوئی ہیں، تو یہ پھر ہماری ضمیر متصل ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ابھی اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروانا تھا۔
My dear students, Jazakumullah khairan kaseera, Barakallahu feekum, Subhanakallahumma bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.